جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں۔ جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے، ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ آئے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ ہائے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسغار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، تو ابھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میرے مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے؟ آئے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ بات جو خداوند نے مجھ سے کہی ہے۔ 2 دفعہ یہ جو زبور میں نے آپ کے سامنے پڑھا، 2 دفعہ اس میں یہ بات آپ نے سنی ہے، آئے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے۔ دوبارہ اس کا ذکر آیا ہے، میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے۔ خدا سے امید رکھ، خدا سے امید رکھ۔ مجھے معلوم نہیں آپ کس قسم کے حالات میں سے گزر رہے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں بڑی مشکل کا سامنا ہے، لیکن انہی حالات میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف نظر کریں اور دیکھوں کہ اس کے ہاتھ میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے۔ خدا آپ کو اپنی امید کے چشمے میں سے پلائے۔ خدا کا شکر گزار ہوں، حلیمی سے اس کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے خدا نے ایک پیغام بخشا میری ضرورت کے مطابق، میرے حالات کے مطابق، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کے حکم کے مطابق ہے کہ اس بات کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ دنیا کا حال کیا ہے اس وقت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی مشکلوں کا سامنا ہے،
یہی نہیں کہ یہ ایک ہلاک کرنے والی بیماری ہے، بلکہ انسان کی روح میں کچھ ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری دوسروں تک کو لگتی ہے، اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اس قسم کی بد چلنی اور بد اخلاقی، بے رحمی اور بے دردی، خدا کا خوف ہے نہیں جیسے، یہ ایک اس سے بھی خطرناک بیماری ہے جس کا علاج ابھی تک نہیں مل رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، خدا اپنے بندوں کی مدد کرے، خدا رحم کرے، لیکن اس سے خوفناک بیماری انسان کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کسی وقت اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، برباد ہو گئی تھی زندگی اور ان کے لیے کوئی امید رہی نہیں تھی، انہوں نے کہیں سے خدا یسوع مسیح کے بارے میں سنا اور ان کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی اور وہ اس کے پاس آ گئے، اور آج وہ دنیا کے سامنے یہ گواہی دیتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، بہت نا امید ہو گیا تھا میں، لیکن خداوند نے مجھے سنبھال لیا۔ خدا کا شکر ان بھائیوں کے لیے، خدا کا شکر ہو کہ ان باتوں کی گواہی دیتے، لیکن حالات ہیں بہت مشکل۔ جب ہم باہر کے حالات پر غور کرتے ہیں تو برا اثر پڑتا ہماری امید پر۔ خدا کے کلام میں دو امیدوں کا ذکر ہے، امید، دو قسم کے لوگ ہیں، ان کی دو قسم کی امید ہے اور دونوں کا انجام بالکل فرق ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ امثال کی کتاب ہے، سلیمان کی امثال، اس کا 10واں باب ہے اور اس میں اس بات کا ذکر ہے۔ سنیے، آپ کے پاس بائبل ہے؟ بڑا اچھا ہو اگر آپ ان دنوں میں جب وقت ہے تو خدا کے کلام کو پڑھیں۔ وقت ہے، کیوں نہ اس کا استعمال کیا جائے، کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو وقت ہے، تنہائی ہے، اس میں خدا کا کلام سیکھیں۔ خدا سکھاتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ تو یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، صادقوں کی امید خوشی لائے گی، لیکن شریروں کی توقع، امید جن چیزوں سے امید ہے ان کی، لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی۔ ایک ایسی امید ہے جس کا نتیجہ، جس کا انجام خوشی ہے، بڑھتی ہوئی خوشی ہے، خوشی جو بڑھتی چلی جائے گی، زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ ایک تو وہ ہے ایسی امید جو زیادہ ہوتی جائے گی، جس سے خوشی پیدا ہوتی جائے گی انہی حالات میں، اسی زمانے میں۔ وہ کون سی خوشی ہے، وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اور ایک اور خوشی ہے جو شریروں کی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بھروسہ ہو گیا، چاہے وہ کسی قسم کے بھی خدا کا نام لیتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا بھروسہ ہو گیا شرارت پر، ظلم پر، دنیا کی چیزوں پر۔ انہی سے ہم کو خوشی حاصل ہوتی ہے، انہی سے ہم کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ یہ اگر دولت مجھے مل گئی تو میں خوش رہوں گا، پھر میں امید بڑی ہوگی، بڑی ہر بات میری پوری ہوتی جائے گی۔ اختیار مجھے اگر مل گیا، میں کامیاب اگر ہو گیا، اور لوگوں کا بھروسہ ہو گیا ہے کہ نیکی نہیں چلتی، کچھ نہیں ہوتا، بیوقوف بنتا انسان نیک۔ تم نیکی کرو وہ تمہارا بیوقوف بنائیں گے۔ کہتے ہیں اس کی تو رفتار بہت تھوڑی، نیکی تو صرف 9 کوس جاتی ہے، بدی 100 کوس جاتی ہے، کیا کرو گے اس نیکی کا؟ اور یہ جو تعلیم خداوند یسوع مسیح کی ہے، مذاق اڑاتے ہیں لوگ اس کا کہ ایک ادھر مارے تو ادھر کا بھی پھیر دو، کیسے زندہ رہو گے پھر تم؟ یہ ایسا زمانہ تو ہی اٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اسی لیے تو ساری کی ساری قومیں اپنے لوگ بھیجتے ہیں، جاسوس بھیجتے ہیں کہ کس قوم کے پاس کتنی طاقت ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ تو بھروسہ ہوتا چلا جا رہا بدی پر، بھروسہ ہوتا چلا جا رہا ہے شرارت پر، جھوٹ پر، فریب پر، دغا بازی پر، ان چیزوں پر انسان کا بھروسہ ہوتا جا رہا۔ خدا کا نام بھی لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اس کو بھی دے دیتے ہیں، وہ بھی خوش رہے، ہم بھی خوش رہیں، بڑی اچھی بات ہے، کچھ تم چلو کچھ ہم چلیں تو دل سے دل کی بات ہو، تو بھی اپنے تقاضے کچھ کم کر دے اور ہم بھی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔
یہاں لکھا ہے کہ شریر کی توقع خاک میں مل جائے گی۔ وہ لوگ جو صداقت سے محبت رکھتے ہیں، سچائی کے پیچھے چل رہے ہیں، جن کی بھوک یہ ہے کہ ہم خدا کو زیادہ سے زیادہ جانیں، اسی وقت انہی حالات میں خدا ان کو امید بخشتا ہے، اور اس امید کا انجام خاک نہیں ہے۔ وہ امید خاک میں نہیں ملے گی، ان کی امید کبھی خاک میں نہیں ملے گی۔ وہ امید کچھ اس قسم کی ہے جو بڑھتی چلی جائے گی، اس زمانے میں امید بڑھتی چلی جائے گی، اور ہو رہا ایسا بہت لوگ ہیں جو انہی حالات میں کہہ رہے ہیں کہ میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، تو بھی میری امید خدا سے ہے۔ وہ کیسی امید ہے؟ یہ جو دوسری امید ہے، شریروں کی توقع، بڑی اس کے بارے میں بتایا گیا خدا کے کلام میں۔ دیکھو میں پڑھتا ہوں، یہ جو زبور 73 ہے، اس میں بتایا گیا ان کے بارے میں، زبور 73۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں نا ان لوگوں کو جو ترقی کر رہے ہیں، بہت کامیاب ہو رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، ان کے پاس اس قدر دولت ہے کہ اس ملک میں تو رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، کئی اور ملک ہیں وہاں بھی جمع کرا رہے ہیں، جس دن مر جائیں گے منہ میں خاک ہوگی، اس بدن کو کیڑے کھائیں گے، خدا کا شکر کر کے کوئی کچھ لے کے نہیں جاتا۔ لیکن دیکھو نا، عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہ کھا بھی نہیں سکتے اور دینے کو بھی تیار نہیں ہے، چھپا رہے ہیں اس کو، اور کس طرح بے ایمانی سے کماتے ہیں، جھوٹ سے کماتے ہیں، ظلم سے کماتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسان کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے۔ یہ 73واں زبور ہے۔ میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے پاؤں پھسلنے کو تھے، کیسے؟ میرے قدم لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا اور تو مغروروں پر حسد کرتا تھا۔ یہ تو بہت اچھا کام ہے ان کا، تو کامیاب تو یہ ہو رہے ہیں، ہم خدا خدا کر رہے ہیں، خوشی تو انہی کے نصیب میں ہے۔ مغروروں پر حسد کرتا تھا کہ اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں، یعنی زندگی بھی عیش سے بسرتے، مرتے بھی کہتے جی سوتے سوتے مر گئے۔ دیکھو چہرہ کتنا پاک دکھائی دے رہا، کتنی نور کے چہرے پر، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں گالوں کے اندر روئی گھسیڑی ہوئی ہے، وہ ساری پینٹنگ ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس آدمی کے اندر ہول ہوتا، گھبراہٹ ہوتی جب دیکھتا کہ حقیقت یہ ہے اور میں نے کیا کیا، اس کو چھپاتے ہیں، چھپا لیا جاتا، لے کے جی بڑا خوبصورت چہرہ لگ رہا جی، دیکھو تو۔ ارے دیکھنے والی تو جو وہ چیز ہے جو بعد میں پتہ لگے گی گئے کہاں ہیں، ہوا کیا، حشر کیا ہوا ہے۔ دیکھو لکھا ہے، میرا تو دل گھبرا گیا تھا، مغروروں پر حسد کر رہا تھا کہ ان کی تو جان میں بھی پھر کہہ رہا ہے، گھبرا کے کہہ رہا، ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں، یقیناً میں نے ابس یعنی بیکار اپنے دل کو صاف کیا اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا۔ میں تو رات دن خدا کا نام لیتا ہوں، خدا خدا کر کے، اور ان کو دیکھو، ہاں خدا خدا تو یہ بھی کرتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کے کاموں پر خدا کی کوئی نظر نہیں ہے۔ اور میں تو کہہ رہا کہ مجھے تو میرا تو ایمان کمزور ہونے لگا تھا، میری تو امید جا رہی تھی، ڈوب رہی تھی۔ جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا۔ کیوں خدا ایسا کرتا ہے؟ ایماندار کیوں بھوکے مر رہے ہیں، کیوں ستائے جا رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، ان پر کیوں مصیبت نہیں آتی؟ اور یہ لوگ جنہوں نے شیطان کو اپنی زندگی کا اختیار دے رکھا ہے، یہ کیوں اتنے خوش ہیں؟ ان کی شادمانی دیکھو۔ جب میں سوچنے لگا اسے کیسے سمجھوں تو میری نظر میں دشوار تھا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ میں تو ان کی عیش و عشرت دیکھ رہا تھا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا، یہ جا کہاں رہے ہیں۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، مگر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اس وقت ایمانداروں کو، خدا کے پیچھے چلنے والوں کو، جنہوں نے خدا کی اس محبت کا تجربہ کیا ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، ان چیزوں کی طرف سے نظر ہٹانی چاہیے۔
اس کی طرف نظر کر، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ خدا کا بندہ کہہ رہا میری امید خدا سے ہے۔ زبور 34 میں 2 دفعہ اس بات کا ذکر آیا ہے۔ تو کیوں گھبراتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ خدا سے امید رکھ، خدا سے اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر۔ انہی دنوں میں ایک ایسا دیدار اس کا حاصل ہو رہا ہے جس کا نتیجہ ہے نجات بخش دیدار۔ ایک وہ دیدار ہوگا جو خوفناک دیدار ہوگا، اس کو دیکھ کے انسان کانپے گا، انسان مجرم کی طرح، خوف ہی خوف ہوگا۔ اور ایک یہ دیدار ہے کہ جب اس کا دیدار ہوتا ہے تو تمام خوف سے نجات حاصل ہوتی ہے، نجات بخش دیدار کی خاطر۔ واہ بھائی واہ، یہ 42واں زبور ہے۔ دیکھو کتنی پیاری بات لکھی۔ آئے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے، تو ادھر دیکھ رہی لوگوں کی طرف، ان کا حشر دیکھ کیا ہو رہا اور ہوگا، تو یہ دیکھ، تو خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ ارے جن کی نظر اس پر ہے، جنہیں وہ اپنا نجات بخش دیدار، نجات دینے والا درشن دے دیتا ہے، جنہیں اس کا درشن مل جاتا ہے، دیکھ سکتے ہیں اس کو، پہچان سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور کون ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کیا ہے، ان کے لیے خوشی ہی خوشی ہے، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ تو ایک تو وہ شریروں کی ہے امید، اور ان کی خوشی وہ خاک میں مل جائے گی، وہ بھی خاک میں ملیں گے اور ان کا سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ خدا نہ کرے، خدا توفیق دے ہر ایک کو کہ ہم توبہ کریں۔ یہ مہلت ملی ہم کو اس زمانے میں توبہ کرنے کی۔ ایک جگہ لکھا ہے خدا نے دن گننا سکھا، کون جانے میرا یہ آخری دن ہے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے ایک دن مل گیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی اس خوشخبری کو سنا سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کل کے دن کا، میں تیار ہوں۔ مجھے معلوم ہے جو کچھ یہاں نہیں دیکھ پایا وہاں دیکھ سکوں گا، وہ مجھ پر رحم کرے گا، اس نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ یہی تو ہماری امید ہے، یہی تو ہماری امید اور ہمارا یقین ہے۔ دیکھو کیسی امید، زبردست امید ہے کہ اس پر حالات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک امید جب انسان کی اپنے سے ہو، دوسروں سے ہو، دنیا کی چیزوں پر ہو، وہ امید اور ہوتی ہے، وہ خاک میں مل جاتی۔ لیکن ایک اور امید کا ذکر ہے یہاں خدا کے کلام میں، بالکل آخر میں ایک کتاب ہے نبی کی، اس کا نام ہے حبقوق۔ حبقوق، یونا، میکا، ناہوم، حبقوق، اس کا آخری باب ہے۔ ذرا دیکھیے یہ کس قسم کی امید ہے کہ اس پر اثر ہی نہیں پڑتا، حالات کا اثر نہیں پڑتا اس پر۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، تاک میں پھل نہ لگیں، زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں، طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی یہ کیا تو بھی جائے تو جائے، یہ تو ساری اکانومی فیل ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا، نہ کھیت میں، نہ باغوں میں، نہ جانور، کچھ بھی تو نہیں رہا، رہ کیا گیا؟ تو بھی میں خداوند سے خوش ہوں گا، خدا تو نہیں مر گیا میرا، ارے یہ چلی گئی، خدا نے تو نہیں مجھے چھوڑ دیا، خدا تو ہے، ارے ظالم خدا تو ہے، کشتی بھنور میں چھوڑ دے، لنگر کو توڑ دے، ایک تو ہی نا خدا نہیں، ظالم خدا بھی ہے خدا، اور وہ اپنے لوگوں کے لیے عجیب کام کر رہا ہے اس وقت۔ جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے وہ اوپر دیکھتے ہیں، انہیں ستارے نظر آتے ہیں، نیچے اندھیرا ہے، اوپر چاند ہے، ستارے ہیں، خوبصورتی ہے، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یہ جو اس نے بات کہی نا بار بار، ذرا دیکھیے میرے ساتھ پھر 34واں زبور، اس میں بھید ہے ایک۔ خدا آپ کو سمجھائے گا، میں تو کوئی بھیدوں کا جاننے والا نہیں ہوں، لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات میری سمجھ میں آئی، میں نے کہا خداوند یہ مجھے دے دے میں تو اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں۔ لکھا جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح میں اگر اس کی پیاس ہے، اگر میری روح خدا کے لیے تڑپ رہی ہے اور ترس رہی ہے، تو پھر وہ کہہ سکتا ہے تو اندر ہی اندر کیوں امید ہے، خدا سے امید رکھ، اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ ارے وہ ہمیں بخشے گا خوشی کے دن، انجام
نتیجہ پھل اس کا خوشی ہے. کب؟ کس کے لیے؟ جس کے دل میں اس کے لیے طلب ہے، جس کے دل میں اس کے لیے پیاس ہے، جس کا جی چاہتا ہے اس کا کلام پڑھنے کے لیے، جی چاہتا ہے کہ کوئی خدا کا بندہ، کوئی خدا کی بندی کچھ کہہ دے میں سنوں. ایسے ایسے ٹی وی پر پیارے پیارے پروگرام آ رہے ہیں، ایسے پیاری پیاری بہنیں، پیارے بھائی، ان سب کو میرا سلام. میں ان کو سنتا ہوں، میری پیاس بڑھتی ہے اور اچھا لگتا ہے. پھر میں جا کے خوب دیکھتا ہوں، اچھا اس بہن نے کیسی پیاری بات کہی خدا کے کلام میں، یہ بھائی کتنے بھید کی بات کہہ رہے تھے. پیاس بڑھ جاتی ہے، میری امید زیادہ ہو جاتی. کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ کیا حال ہے میرے پیارے بھائی؟ دیکھو، اس پہ غور نہ کرو کہ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. اس وقت ایسا خراب زمانہ، یہی نہیں کہ بیماری ہے، آپ شاید پڑھتے ہو کہ ہر جگہ مسیحت کی مخالفت ہو رہی ہے، مسیحت کی اور مسیحوں کی مخالفت کر رہے ہیں. ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو بعد میں جب ان کو سمجھ میں آ جاتا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں نے ایسی بات کیوں کہی، میں نے اور کیوں نہیں پڑھا، میں نے کیوں اپنی حماقت کو حکمت سمجھ لیا. روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن مخالفت ہے، سخت مخالفت ہے. لیکن ایسے خدا کے کلام میں بتایا گیا، یہ یسایا نبی کی کتاب میں، دیکھو ان کا اشر کیا ہوتا ہے. چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا، نجات دینے والے خدا کو، اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا، اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا، عجیب قلمیں اس میں جماتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے، صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ سخت دکھ اور مصیبت کے وقت ہیچ ہے. جب تیرے اوپر مصیبت آئے گی تو یہ جو کچھ تو نے بویا اور جمع کیا تیرے کسی کام کا نہیں ہوگا. یہ تو ایسا ہوگا جیسے بچھو کو تو چھوئے گا وہ ڈنک مارے گا. یہی دولت تجھے دکھ دے گی، یہی شرارت تجھے شرمندہ کرے گی. خدا سے امید رکھ. کتنا خوبصورت وہ دل ہے جس میں پیاس ہے خدا کے لیے. مجھے پیاس ہے تیرے پیار کی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کیسے مبارک ہیں وہ جو یوں کہہ رہے ہیں. اس وقت ان پر بڑا سب کچھ چھن رہا ہے، ان کا جا رہا ہے نہیں ان کے پاس، لیکن ان کے دل میں ایک پیاس پیدا ہو رہی ہے خدا کو جاننے کی. وہ کہتے ہیں خدا تو کہاں ہے؟ کئی دفعہ گھبرا کے کہتے ہیں کب سنے گا تو میری؟ اور کتنی دیر، اور کتنی دیر. دیکھ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ تو جھوٹا الزام مجھ پر جو لگایا جا رہا ہے. اے خدا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی، میں نے تو کسی کا نقصان نہیں کیا، میں تو اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی رہی ہوں. یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بڑا مشکل ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جتنا دکھ دیا جا رہا ہے، جیسے پھل کو جتنا دبایا جائے گا، کرش کیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس میں سے جوس نکلتا ہے، خوبصورت اس میں سے نکلتا ہے. ایسے ہی اس وقت جیسے ہی ستائے جا رہے ہیں لوگ، شریر اپنی شرارت پر فخر کرتا ہے، ایمانداروں کو دکھ دیتا ہے. امیر لوگ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. وہ غریب لوگ خدا ان کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں خدا جتنا ہی مجھے ستا رہے ہیں اتنا ہی مجھے تیرا خیال آتا، میں کہاں جاؤں، اور تو کوئی میری امید ہے ہی نہیں، کس کے پاس جاؤں. اور خداوند ان کے اندر ایک اس قسم کی امید پیدا کر دیتا ہے. اس کے لیے لکھا خدا جو امید کا چشمہ ہے. کہہ رہا میری روح پیاسی ہے تیری، خدا کہہ رہا میں امید کا چشمہ ہوں. خدا کرے آپ کی امید زیادہ ہو. میری نا امید بہن، میرے نا امید بھائی، گھبراؤ نہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے. وہ جو امید کا چشمہ ہے اس کی طرف دیکھتے رہیں، اس کا نتیجہ خوشی ہے، شکر گزاری ہے. دیکھتے رہیں اس کی طرف. اگر آپ اس کی پیاس ہے، آپ مبارک ہیں. میرا سلام آپ کو. سننے والوں، دیکھنے والوں، خداوند کے پیاروں، خدا آپ کو برکت دے. اگر آپ نے سنا ہے یہ کلام، میں تو اپنی کمزوری کی حالت میں جیسی اس سے توفیق ملی آپ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
ایک چیز ہے جو ہمارے پاس محفوظ رہتی ہے، خدا نے یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے، اس کو کہا گیا ہے ہماری امید گاہ۔ خدا کے لیے کہا گیا ہے کہ خدا جو امید کا چشمہ ہے، خدا کے پاکرو کی قدرت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ خدا کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ حالات کا اثر پڑتا ہے اس بدن پر، پڑتا ہے اثر۔ مخالفت سے دل ٹوٹتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، یہ سچ بات ہے، یہ تو حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ دماغ خراب ہوگا جو اس کا انکار کرے۔ کئی دفعہ شراب کی حالت میں کسی کو کچھ بھی کہہ دو کہ جی مجھے تو نہیں پتا کیا کہا تھا، جی مجھے تو کوئی چوٹ نہیں لگی، جی گرا ہوا تھا نالی میں، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ تو یہ اس قسم کی حالت نہیں کہ جی ہم کہیں جی میں بڑا ایماندار ہوں، مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اثر پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، آنسو آتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہماری امید محفوظ رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری امید ہمارے ساتھ نہیں ہے، اپنے اوپر نہیں ہے ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اپنی دولت پر نہیں ہے، کسی اختیار پر نہیں ہے، تندرستی پر نہیں، کسی چیز پر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان سب پر اثر پڑتا ہے دنیا کا۔ لیکن جو لا تبدیل ہے وہ خدا ہے جس پر ہمارا بھروسہ ہے، وہ خدا جس نے اپنے آپ کو، اپنی محبت کو، اپنی قدرت کو، اپنی نجات کو یسوع مسیح میں دیا ہے۔ لو یہ تمہارے لیے نجات ہے، یہ ہے تمہارے لیے چھٹکارا، یہ ہے تمہاری امید گاہ۔ وہ لا تبدیل ہے، وہ نہیں بدلتا۔ اگر میری امید خدا سے ہے اور میں اسے لپٹا ہوا ہوں تو وہ جو لا تبدیل ہے اس کی وجہ سے میری امید بھی لا تبدیل ہے، اس پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، کہہ دو خدا ان سے، خدا مجھے تیری ضرورت ہے، اور وہ کہے گا میری بیٹی، میرے بیٹے مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں ہوں تیری امید، میں ہی تیری امید گاہ، میں ہوں تیرے اندر امید کا پیدا کرنے والا، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، آج ہی نہیں، کل ہی نہیں، ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہی، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی تعریف ہو۔